علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ مجھے بہت کم امکانات نظر آتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ آج کی تاریخ میں، آج کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اس بیس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میاں صاحب کی واپسی پھر مشکوک ہو گئی ہے۔ یہ جو دعوے بڑے بڑے کیا جا رہے تھے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، ہر حال میں واپس آئیں گے، میاں صاحب کی واپسی مشکوک ہو گئی ہے۔ کس طرح سے؟ ہمارے سامنے ایک لیٹر جاری کر دیا گیا ہے، ایک لیٹر آ چکا ہے، مبینہ طور پہ وہ ایک اسپتال کا لیٹر ہے، نواز شریف صاحب کے معالج کا لیٹر ہے۔ وہ لیٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس لیٹر میں جو ایک یوں کہہ لیں کہ بڑے ہی سمارٹ طریقے سے، بڑے ہی عقل مندانہ طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ میاں صاحب کا اول تو واپس آنے کا کوئی پلان ہی نہ بنے، اور اگر بن بھی جائے تو پھر پاکستان سے واپس دوبارہ لندن جانے کے لیے ان کو سہولت فراہم کر دی جائے۔ وہ لیٹر جب میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، تب آپ لوگ ناظرین حیران ہوں گے۔ اس کا ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اس کو پہلے میں سمجھ رہا تھا یہ مبینہ ہے، اس لیے اس پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اس وقت تقریباً ہر ٹی وی چینل نے، اور خاص طور پہ بڑے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، جسے جیو نیوز میں پڑھ رہا تھا، ان تک نے اس کو پبلش کر دیا ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اب فی الحال جو نواز شریف صاحب کے حوالے، صحت کے حوالے سے جو بات ہے وہ ختمی ہو چکی ہوئی ہے۔ کہتا ہے کیا ہے یہ لیٹر؟ کیا کہتا ہے ناظرین؟ یہ لیٹر کیا کہتا ہے کہ برطانیہ کے رائل برامپٹن ہسپتال نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی۔ اچھا، آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ میڈیکل رپورٹ پہلے کبھی جاری نہیں ہوئی، یہ آج جاری ہو رہی ہے میڈیکل رپورٹ۔ اس سے پہلے اس میڈیکل رپورٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی اس سے پہلے نواز شریف صاحب مرغن غذائیں بھی کھا رہے تھے، کافی بھی پی رہے تھے، چہل قدمی، چلو چہل قدمی تو کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، بیرون ملک سفر بھی کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان واپس آنے کی بات ہوئی ہے تو میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اچھا جناب، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ رائل برامپٹن ہسپتال کے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی ماریو کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے دل کا ڈاکٹر، جو دل کے امراض کی تشخیص کرے یا اس کا ماہر ہو، اسے کارڈیولوجسٹ کہتے ہیں۔ اب سنیے کہتا کیا ہے۔ برطانوی معالج کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو اب بھی دل کے عارضے کی علامات ہے، شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے انہیں پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، اس پہ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو کہہ دیا گیا نا کہ ان کو فالو اپ کی ضرورت ہے پاکستان اور لندن دونوں میں، کہ پاکستان میں تو علاج ہو گئی ہوگا، لیکن جیسے ہی ضرورت پڑی وہ واپس لندن بھی فلائی کر جائیں گے۔ یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو رپورٹ میں لکھا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ماضی کی بائی پاس سرجری اور اینجیو پلاسٹی کے سبب نواز شریف کا مسلسل چیک اپ کیا۔ ہم نے نواز شریف کی پہلے اینٹی اینجنل تھراپی کی بہتری کے لیے علاج کیا۔ نواز شریف کو انجائنا علامات اور کورونا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روک دیا تھا۔ اچھا جناب، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ علامات، مرض کی علامات بڑھ گئی، تو ہم نے نواز شریف کی اینجیو پلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف کی اینجیو پلاسٹی نومبر 2022 میں ہوئی۔ اس دوران نواز شریف کو سٹنٹ بھی ڈالے گئے۔ اچھا، اب یعنی کہ ایک طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ صورتحال نواز شریف صاحب کے لیے دوبارہ بھی اگر ایسی ہوئی تو وہ، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو صحت دے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت زندگی عطا کرے، تو دوبارہ واپس لندن آنا پڑ سکتا ہے۔ تو نہیں، لندن کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا جاتا ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، لندن آنا پڑ سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی 21 کی واپسی کو فی الحال نون لیگ کے حلقے تو حتمی کہتے ہیں، لیکن فی الحال میرے خیال میں اس کو حتمی کہنا جائز نہیں ہوگا، ابھی مزید انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا یہ سلسلہ۔ دوسرا ناظرین، عثمان ڈار کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے مسلسل اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اس وقت ٹیلی ویژن تو نہیں کہہ سکتے، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے۔ ویڈیو کا وائرل ہے جناب کہ عثمان ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ عثمان ڈار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اور شیشے کے پیچھے ایک امیج آتا ہے۔ ایک خاص مقام پہ انٹرویو کے دوران ایک امیج آتا ہے جہاں پہ ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ اس شخص کو لے کر کے بہت زیادہ اس وقت شور و غفا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو اب دوستو بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو ہر جگہ وائرل ہے، ہر کسی نے وائرل کی ہوئی ہے، آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، وہ کون ہے، وہ بندہ کیا ہے، مطلب جو شیشے میں نظر آیا وہ بندہ کیا ہے۔
کیا کر رہا تھا وہاں پہ, کون ہے وہ بندہ, اس کا تعلق کامران شاہد سے ہے یا عثمان ڈار سے ہے, کیا ہو کیا رہا ہے. اور میں یہ ایک جگہ پہ ایک ٹیلی ویژن شو میں یہ بات سن رہا تھا, ایک اینکر صاحب یہ بات کر رہے تھے, بات میرے دل لگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کوآرڈینیٹرز کو فارغ کر دینا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, ہم جو اینکرز ہوتے ہیں ہمارے سب کے پاس ایک کوآرڈینیٹر اسائن ہوتا ہے ہمیں. ان کا کام, ان کوآرڈینیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ہمارے شو میں ہمارے مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کا کام وہ دیتا ہے, رابطہ وہی کرتا ہے. شاذ و نادر اینکر کسی سے رابطہ کرتا ہے, البتہ وہ کرتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے, تنزن یہ بات کر رہے تھے اینکر, کہ ہمیں اپنے کوآرڈینیٹر کو اس لیے فارغ کر دینا چاہیے, تنزن کہہ رہے تھے, کریں گے نہیں, کہ وہ بندہ جو ملک کے کسی اینکر کو, کسی بھی کوآرڈینیٹر کو نہیں مل پایا, کسی ایجنسی کو نہیں مل پایا, پولیس کو نہیں مل پایا, عثمان ڈار کے گھر والوں کو نہیں مل پایا, وہ کامران شاہد کے کوآرڈینیٹر نے ڈھونڈ نکالا. تو ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ کامران شاہد صاحب نے ایک ایسا انٹرویو کیا ہے, ان کو بھگا رہے ہیں, ان کو دکھا رہے ہیں کتنے فریش نظر آ رہے ہیں, کتنے فریش نظر آ رہے ہیں. ارے بھائی پوچھو تو صحیح, تم ایک مہینہ کہاں تھے؟ بینگ این اینکر, بینگ اے صحافی, تو پہلا سوال یہ بنتا ہے, ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ ایک مہینہ تک کہاں رہے؟ آپ جو روپوش تھے, آپ خود سے روپوش تھے یا کسی نے آپ کو غائب کیا ہوا تھا, آپ کو کسی نے اغوا کیا ہوا تھا, یا آپ خود سے کہیں چلے گئے تھے؟ تو اس طرح کے, اور یہ سوالات بڑے ہی دقیق لیول پہ جا کے ہونے چاہیے تھے, نہ جا کے گونگلوں سے مٹی جھاڑی جاتی. یہ سوالات ہونے چاہیے تھے. سب نے یہ سوال ناظرین کیے. تو خیر یہ صورتحال ہے ناظرین. عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے. انٹرویو میں انہوں نے جو کہا ہے, جو عمران خان پہ الزامات لگائے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ وہ پس پشت چلے گئے. جس طرح سے انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا ہے اس پہ سوالات زیادہ اٹھ رہے ہیں, اور پھر نہلے پہ دہلا پھینک دیا عثمان ڈار کی والدہ نے اپنی ویڈیو جاری کر کے. تو ناظرین یہ صورتحال ہے ان کی. ایک میں آپ کو چھوٹی سی خبر یہ غور دے دیتا ہوں ناظرین. اس وقت بڑے پیمانے پہ جو افغان, غیر ملکی افغان پاکستان میں رہ رہے تھے, ان کا انخلاء جاری ہے. ان کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ آپ لوگ نکل جائیں یہاں سے, انخلاء جاری ہے. ذبیح اللہ مجاہد نے, جو کہ افغان طالبان کے کمانڈر ہیں, انہوں نے بھی ایک طرح سے وارننگ دی ہے پاکستان کو کہ ایسا مت کریں. دیکھیے 40 لاکھ افغان 40 سالوں سے پاکستان پال رہا ہے, ہماری معیشت پر بھی اس کا ایک ڈیفینیٹلی اثر پڑتا ہے. تو اب اگر پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ غیر ملکی ہیں, آپ لوگوں نے پاکستان میں غیر قانونی طور پہ قیام کیا ہوا ہے اور آپ یہاں سے چلے جائیں, تو میرے خیال ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے. البتہ پرابلم یہ آئے گی, میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, پرابلم یہ آئے گی کہ ان لوگوں کے بچے اور بچوں کے بھی آگے بچے ہو چکے ہوئے ہیں, اور انہوں نے شادیاں پاکستانی لڑکیوں میں کی ہوئی ہیں, یا لڑکیوں نے لڑکوں سے کی ہوئی ہیں شادیاں. تو وہ پھر جو فیملی, ایک پورا فیملی سیٹ اپ بن چکا ہوا ہے, اس کو توڑنا بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.